پانچواں افسانہ دنیا فکر کا ایک اور افسانہ ہے جس کا عنوان ہے انسانی فطرت یعنی ہیومن نیچر۔ پھر آپ مسکرا دیں گے کہ ایسی مسلمہ حقیقت کو بھی یہ افسانہ کہہ رہا ہے۔ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے عزیزان مان، کہ جن افسانوں کو اس سے پیشتر کسی نے افسانہ نہیں کہا تھا، قرآن نے آ کے یہ بتایا کہ وہ حقیقتیں نہیں ہیں، افسانے ہیں۔ یہ افسانہ ہے ہیومن نیچر۔ یہ افسانہ بھی اس قدر قدیم اور عالمگیر ہے کہ دنیا کا کوئی مکتب فکر یا گوشہ مذہب ایسا نہیں جو انسانی فطرت کو نہ مانتا۔ فطرت کسی شے کی اس خصوصیت یا خصوصیات کے مجموعے کو کہتے ہیں، بیسک کیریکٹرسٹک کو کہتے ہیں، جو ناقابل تغیر ہوں۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ کوئی شے اپنی فطرت بدل نہیں سکتی، وہ مجبور ہوتی ہے، صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہوتی۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ حرارت پہنچائے، پانی کی فطرت ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے، شیر کی فطرت درندگی ہے۔ یہ فطرت ہر شے کے اندر موجود ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کے ذریعے خارج سے اس کے اندر داخل نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو مثلا بکری کو آ کر یہ بتائے کہ تم پر گوشت حرام کیا گیا ہے اور نباتات حلال۔ نہ ہی ان میں سے کسی قسم کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ سانپ سینکڑوں انسانوں کو ڈس کر ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اس پر نہ انسانوں کی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے، نہ خدا کی عدالت اسے مجرم قرار دیتی ہے۔ یہ اشیاء کائنات کی حالت ہے، لیکن ذہن انسانی کی عجوبہ پسندی نے یہ افسانہ تراشا کہ انسان کی بھی ایک فطرت ہے، اور اس افسانے نے ایسی ہماگیریت اختیار کر لی کہ اسے ہر زمانہ، ہر ملک اور ہر قوم میں ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کر دیا، اگرچہ یہ کوئی بھی متعین نہ کر سکا کہ انسانی فطرت ہے کیا۔ قرآن آیا اور اس نے کہا کہ انسانی فطرت کا تصور بھی ذہن انسانی کا تراشیدہ ہے، جسے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ انسان کی ایک طبعی زندگی یا فزیکل لائف ہے، اور ہر حیوان کی طرح اس کی اس زندگی کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو دو بنیادی شقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی تحفظ خیش سیلف پریزرویشن اور بقائے نسل سیلف ریپروڈکشن۔ یہ تقاضے حیوانی جبلت یعنی اینیمل انسٹنکٹ سے متعلق ہیں، انہیں انسانی فطرت نہیں کہا جا سکتا، حیوانی انسٹنکٹ سے یہ متعلق ہیں، انسانی فطرت نہیں ہے۔ طبعی زندگی کے علاوہ اور اس سے بلند انسان کی انسانی زندگی ہے۔ یہ زندگی کس طرح بسر کی جائے، نہ اس کا علم انسان کے اندر ہے، اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کسی خاص نہج پر زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہے۔ اس لیے اس ضمن میں بھی اس کی فطرت کوئی نہیں۔ اس کے لیے اسے خارج سے رہنمائی ملتی ہے، جسے وحی خداوندی کہا جاتا ہے۔ یہ رہنمائی دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے اس کے اختیار و ارادے پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ چاہے تو اسے قبول کر لے اور چاہے اس سے انکار کر دے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، سو جس کا جی چاہے اسے تسلیم کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ یوں قرآن نے انسان کو اشیاء فطرت سے ممتاز کر کے جو ایک خاص روش پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، صاحب اختیار اور ارادہ ہستی قرار دے دیا، اور اس طرح اس کا مقام کہیں بلند کر دیا۔
یوں یہ جہان آب و گل سے ابھر کر خدا کی بنیادی صفت یعنی ذی اختیار و ارادہ ہونے میں بحد بشریت شریک ہو کر حدود فراموش ممکنات کا حامل بن گیا۔ قرآن نے انسان کو یہ مقام عطا کیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمانوں نے بھی فطرت انسانی کے فرسودہ تصور کو اپنا لیا، اور جیسا کہ مذہب کی دنیا میں ہوتا ہے اسے اپنے عقیدے کا جز بنا لیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تورات میں کہا گیا تھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں نے یہ تصور وہاں سے مستعار لیا اور یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ گویا خدا کی بھی ایک فطرت ہے۔ خدا قادر مطلق صاحب اختیار و ارادہ، اور اس کی ایک فطرت ہے جو بدل نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ الفاظ آپ ہر محراب و منبر سے سنیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی متعین مفہوم کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ ان الفاظ کی حیثیت اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم سے زیادہ کچھ نظر نہیں آئے گی، یعنی چند نام ہیں جو انہوں نے خود یا ان کے اسلاف نے وضع کر لیے، اور کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ آپ بہت زیادہ زور دیں گے تو کہا جائے گا کہ اگر کسی انسانی بچے کو خارجی اثرات سے متاثر نہ ہونے دیا جائے تو وہ بڑا ہو کر جس نہج کی زندگی بسر کرے گا وہ اسلام کے مطابق ہوگی، اور اسے اس کی فطرت کہا جائے گا، اور وہی فطرت اللہ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر نے اس کا تجربہ کیا تھا کہ اگر انسانی بچے کو خارجی ماحول سے غیر متاثر رکھا جائے تو اس کی افتاد زندگی کس قسم کی ہوگی۔ اس نے یہ تجربہ کیا تھا، چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی کسی جنگل میں بھیج دیا، جہاں اس کی حفاظت اور پرورش کا انتظام کر دیا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ یکسر جنگلی جانور تھا۔ اکبر کے اس تجربہ کا تو یقینی طور پر علم نہیں۔ چند سال ادھر کا ذکر ہے کہ ہندوستان میں ایک انسانی بچہ جنگل میں پایا گیا تھا۔ اسے یو پی کے ایک اسپتال میں رکھا گیا اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ وہ انسانی اطوار و عادات سیکھ جائے، لیکن اس میں کامیابی نہ ہو سکی، اور وہ بالآخر حیوانوں کی سی زندگی جی کر حیوانوں کی سی موت مر گیا۔ یہ ہے برادران عزیز انسان کی فطرت معلوم کرنے کے تجربات کا ماحصل۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں، فطرت مجبور کی ہوتی ہے، صاحب اختیار کی نہیں ہوتی، اور انسان صاحب اختیار ہے۔ اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں جنہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکتا ہے۔ اسے خدا کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرے۔ اگر یہ انہیں اس رہنمائی کے مطابق استعمال کرے تو اس کا نتیجہ انفرادی خوشگواریاں اور اجتماعی سرفرازیاں ہوگا۔ اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر یہ اس کے خلاف جائے گا تو اس کا نتیجہ وہ جہنمی زندگی ہوگا جس میں اس وقت ساری دنیا مبتلا ہے۔ اسے کفر کا ماحصل کہا جائے گا۔